السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس پہ جو بعض دوست کمی محسوس کر رہے ہیں حاضرین کی، اس کے متعلق ایک دلچسپ بات شاکر صاحب نے پیش کی تھی۔ میرے نزدیک تو بڑی واضح وجہ یہ ہے کہ ایک تو سردی بھی زیادہ ہے، ورکنگ ڈیز ہیں، اور چونکہ لوگوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے، بچوں نے اسکول، تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس وقت درس میں شامل ہو سکیں۔ اور جو گھر پہ رہتے ہیں بڑی عمر کے، ان کے لیے سردی مانے اور گھر پہ ٹیلی ویژن کی سہولت مہیا ہے، اس لیے یہاں بھی بہت سے ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ بعض جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر موجود ہونے کا مزہ بھی ہے، اور آ سکتے ہیں تو کیوں نہ آئیں۔ بہرحال شاکر صاحب نے ایک بالکل نیا تجزیہ پیش کیا ہے۔ شاکر صاحب کہتے ہیں اگر کرسیاں لگا دی جائیں تو بڑے لوگ آئیں گے۔ اس لیے میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ اگلے ہفتے اتوار کو دیکھیں گے۔ یہ فیصلہ آج نہیں ہوگا، ہفتے اتوار کو اگر لوگ اتنے ہی ہوئے جتنے اب ہیں اور یہ ہال نہ بھرا تو شاکر صاحب کو کرسی پہ بٹھا دیا جائے گا۔ منظور ہے یہ فیصلہ؟ کیا ہوا؟ تو پھر کرسی تیار رکھیں۔ او ہونا نہ ہونا، الٹی بات ہوگی، الٹی ہوگی۔ شاکر صاحب کو کرسی تب ملے گی اگر اس دن بھی نہ آئے تو، ہاں؟ اگر آ گئے پھر نہیں ملے گی۔ ہاں ہاں، آپ باہر وہ پکٹ لگا دیں۔ اچھا اس طرح پھر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ سورہ النساء آیت 10۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا۔ لوگ الذین، جو لوگ، یہ جو ترکیب ہے، میں جو لوگ جو لفظ ہے، یہ ترجمہ جو تفسیر صغیر ہے اس میں اس طرح ہے، اور جو لوگ ڈرتے ہوں کہ اگر وہ بعد کمزور اولاد چھوڑ گئے تو کیا بنے گا۔ اور ایک ہے لوگ چاہیے کہ لوگ ڈریں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ حضرت مسلم موعود نے جو ترجمہ اختیار کیا ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے جو آپ کے نوٹس میں ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب لوگ تو چونکہ اپنے پیچھے ذریت ضعاف، کمزور ذریت چھوڑ کے نہیں مرا کرتے، اور ان کو پھر کیسے یہ آیت تحریک کرے گی کہ اگر چھوٹے ذریت والے ہوں تو پھر کیا ہو۔ تو اس کے لیے یہ طرز اختیار کی گئی ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۔ ممکن تو ہے نا کہ تم لوگ چھوٹی ذریت پیچھے چھوڑ جاؤ، بس وہ لوگ جن کے لیے ممکن ہے کہ وہ چھوٹی ذریت چھوڑ جائیں، وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جاتے تو کیا ہوتا۔ یہ ہے جو طرز جو حضرت مسلم موعود نے ترجمے کی اختیار کی، اور وجہ یہ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں تو نہیں لکھی ہوئی مگر جو میرے نوٹس آپ کے دیکھے تھے اس میں یہ ملتا ہے۔ اس میں ہے شامل نوٹس؟
میں پہلے وہیں سے شروع کرتا ہوں بات پھر. تو امام راضی ہیں. غیر مطبوعہ قلمی نوٹ خلافت لائبریری حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لو ترکو اس لیے فرمایا کہ بظاہر حالات یہ اندیشہ نہ بھی ہو تو بھی ایسے شخص کو ڈرنا چاہیے. یعنی بظاہر ایک شخص کے بچے بڑے بھی ہوں وہ بھی اس خوف کے اندر، خوف کی جو دلایا جا رہا ہے اس میں مخاطب ہو جاتا ہے لو کے ذریعے. فرض کرو تمہارے بچے ہوتے تو تم کیا سوچتے، کیا کرتے. اس لیے اس خیال سے ان چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو جو تمہارے سامنے حاضر ہوئے ہیں ان کو رحم کی نظر سے دیکھو، ان سے حسن سلوک کرو، شفقت کی بات کرو. یہ ہے مراد حضرت مسلم موعود کی، اس لیے وہ ترجمہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا. ایک اور وجہ ترجمہ جو سے شروع کرنے کی یہ ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ. الذین میں اور ڈریں جو لوگ لو ترکو اگر وہ چھوڑتے. یہ اردو میں اگر اس طرح ترجمہ کیا جائے تو یہ ٹھیک بنتا نہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا وہ لوگ جو اگر چھوڑتے ڈریں. تو ہم جو ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں وہ یہ ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ عام لوگ ڈریں، سب لوگ ڈریں. مگر الذین لو ترکوا کو جب اکٹھا پڑھا جائے تو یہ ترجمہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ الذین کی تعریف یہ ہے الذین لو ترکوا. اس لیے یہ ترجمہ ہوگا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً. مگر وَلْيَخْشَى میں الَّذِينَ واضح ہے اور لَوْ تَرَكُوا ایک شرط مبہم ہے جو ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. یہ دقتیں ہیں جو ترجمہ کرنے کا فن کچھ جانتے ہیں ان کو سمجھ آئیں گی. عامت الناس کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہے. مگر جو میں ترجمہ کرتا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ سیدھا سادہ الذین میں کچھ مضمون حذف سمجھا جائے. یعنی یہ سمجھا جائے کہ معروف بات ہے، سب لوگ سمجھیں گے. تو ترجمہ پھر یہ بنے گا کہ چاہیے کہ لوگ ڈریں، جو لوگ نہیں ہوگا. پھر چاہیے کہ سب لوگ ڈریں لو ترکو یہ سوچ کر کہ اگر انہوں نے اپنے پیچھے چھوٹی اولاد چھوڑی ہوتی ضعافاً جو کمزور ہوتے، کئی پہلوؤں سے کمزور ہو سکتے ہیں بچے، عمر کی کم ہونے کی وجہ سے، اپنے مال کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، اور کئی باتیں اور بھی ضعاف کی طرف اشارہ کرتی ہیں. خافوا علیہم وہ اس بات پر ڈرتے. تمام وہ لوگ یخشا میں سب شامل ہیں، یعنی سب لوگ ڈریں اس بات سے کہ اگر وہ لوگ ایسے ہوتے جو چھوٹی اولاد پیچھے چھوڑتے اور دیکھتے کہ ہم جا رہے ہیں اور پیچھے چھوٹی اولاد رہ رہی ہے تو ان کے دل کا کیا حال ہوتا. اس تصور کو سامنے رکھیں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پھر خدا کا خوف کھائیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور سیدھی صاف بات کہا کریں، کوئی ایچ پیچ رکھ کر غریبوں کو ان کے حقوق سے یا یتیموں اور غریبوں فقراء مساکین کو اپنی بخشش سے محروم نہ کیا کریں. قول سدید کا یہاں تعلق یہی بنتا ہے کہ بعض وقت لوگ بہانے بنا دیتے ہیں کہ ہاں بھی تمہارے لیے بھی کچھ رکھا ہوا ہے، کچھ آنے والا ہے، کچھ یہ ہو جائے گا، فکر نہ کرو.
تو کئی قسم کی چلاکیوں سے کام لیتے ہیں، اور جو غربا اس وقت اکٹھے ہوں یا فوراً اکٹھے نہ بھی ہوں، عام طور پر آتے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ وفات کے وقت اکٹھے ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ضروری ایک ہی وقت ورثہ تقسیم ہونے لگا سارے اکٹھے ہو جائیں، کیونکہ ورثے اعلانات کے ذریعے تو تقسیم نہیں ہوتے۔ اکثر جو شرکاء ہیں ورثوں میں شریک ہیں ایک دوسرے کے، وہ آپس میں مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو معین واضح کھلے حصے ہیں وہ تو ہم شریعت کے مطابق بانٹ لیں گے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھریلو استعمال کی، کچھ دوسری ایسی چیزیں خواہ وہ قیمتی ہوں یا بے قیمت ہوں، ان کی تقسیم بالعموم 1 اور 2 کی نسبت سے نہیں کی جاتی، بلکہ یہ زیور اس کو فلاں ماں سے ملا تھا، اس نے بات کی تھی کہ فلاں بیٹی کو چلا جاتا تو اچھا تھا، تو اس لیے یہ اس کو دے دیا جائے۔ فلاں چیز اس نے لی، استعمال نہیں ہوئی، مگر یہ اس کی زندگی میں مثلا فلاں بیٹی کو یا بیٹے کو پسند آ گئی تھی، تو اس نے کہا کہ ہاں میں تمہیں دے دوں گا یا دے دوں گی۔ اس قسم کی تقسیم ہے جو دراصل یہاں موقع محل کے مطابق چسپاں ہو رہی ہے، ورنہ اعلان عام کے ذریعے جائیدادیں تقسیم نہیں کی جاتی ہیں۔ جو کی جاتی ہیں وہ شرعی حصوں کے مطابق کی جاتی ہیں، ان کے بعض دفعہ اعلان بھی کیے جاتے ہیں، مگر یہ تناظر نہیں پیدا ہوتا جو یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ روزمرہ کی گھر کی چیزیں، یعنی ایک یہ مراد ہو سکتی ہے، اور بھی ہو سکتی ہیں، مگر میں اس وقت ایک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ روزمرہ کی گھر کی چیزیں خواہ قیمتی ہوں خواہ غیر قیمتی ہوں، بعض دفعہ بہت قیمتی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی آپس میں بانٹ لیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ عمومی سمجھوتے کے ذریعے، اور عین معین قیمتیں نہیں ڈالی جاتی۔ مثلا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کا ایک کیمرہ تھا لائکا، وہ پرانا تاریخی کیمرہ، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ جتنا پرانا ہوتا جائے اتنا مہنگا ہوتا جاتا تھا، اور کچھ اور چیزیں ہیں، کوئی بندوق ہے، کوئی ایسی دوسری چیزیں ہیں، اب ان کو ناپ تول کے مارکیٹ کی قیمتیں لگوا کے بانٹنا ایک بہت عجیب بات ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں جو بعض دفعہ مہنگی بھی بہت ہوتی ہیں، ان کو آپس میں خاندان کے لوگ مل کے بیٹھ کے بانٹتے ہیں۔ جب وہ بانٹتے ہیں تو اس وقت ایسے بچوں کا بھی خیال کریں جو شرعی طور پر واضح تقسیم میں حصہ دار نہیں بنتے، اور جو بچے ہوئے حقوق ہیں جن کی قرآن کریم نے نشاندہی نہیں کی لیکن بعض کونے خطرے باقی چھوڑ دیے ہیں، وہ اسی غرض سے چھوڑے گئے ہیں کہ ان سے استفادہ کر کے ان میں سے ان کو نکال دو، پھر جو بچتا ہے وہ آپس میں بانٹ لو۔ یعنی تقسیم اگر ایک دفعہ پوری ہوگی تو پھر تو بچے گا ہی کچھ نہیں۔ تو ان غربا، ان یتاما، ان مساکین جو ذی القربا ہوں تو بھی، ذی القربا نہ بھی ہوں تب بھی، خاندان کے ملنے جلنے والے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے تعلقات ہیں، آتے ہیں خدمتیں کرتے ہیں، بعضوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں حالانکہ خاندانی رشتے نہیں ہیں، تو یہ سارے لوگ میرے نزدیک اس مضمون میں داخل ہیں۔ اب ان کی ایک شق ایسی ہے جو چھوٹے ہیں نسبتاً بچے، اور ان کی دیکھ بھال والا کوئی نہیں ہے، ایسے موقعوں پر ان کو افضلیت دو، ان کو فضیلت دو، ان کو فوقیت دو دوسروں پر، اور پہلے ان کا خیال کرو، کیونکہ تمہیں یاد رہنا چاہیے ایسے موقع پر جب کہ تمہارا کوئی فوت ہوا ہے اور تم رہ گئے ہو، کہ تم تو بڑے ہو لیکن چھوٹے چھوٹے بھی رہ سکتے تھے۔ اگر تم چھوٹے رہ جاتے تو تم سے یہ کیا کچھ ہوتا، اور یہ نہیں سوچ سکتے تو یہ تو سوچ سکتے ہو کہ تمہارے بچے سب ہو سکتا ہے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، مگر تمہارے بچے اگر چھوٹے ہوتے تو تمہارے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوتی۔ اس لیے یتیموں کے احساس کے لیے یتیم چھوڑنے والوں کے اس احساس کی طرف اشارہ فرما دیا جو موت کے قرب کے وقت ان کو بے چین کر دیتا ہے، اور خاص طور پر مرنے والا ایسے بچوں پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور بہت زیادہ بے قرار ہوتا ہے
جن کے کام وہ اپنے سامنے بنا نہیں سکا، جو چھوٹے چھوڑ گیا، خواہ اس کے بڑے بچے بھی ہوں۔ یہ مضمون ہے نفسیاتی جس کا اس آیت میں ذکر ہے، اس سیاق سباق کے ساتھ۔ اس لحاظ سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی دوسری آیت کے مضمون کے منافی ہو، اور قول سدید میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، لارے دینے کے خلاف تعلیم ہے۔ جھوٹی لگی لپٹی باتیں کر کے ان کو کوئی سہارا نہ دو، صاف صاف کہو کہ تمہارے ہم نے یہ حقوق مقرر کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے، دیں گے، نہیں دینا تو خاموش رہو، یہ قول معروف کہو۔ السدید لفظ کیا ہے؟ سدا یسدو، یسدو صفت مشبہ، ای الثواب من القول، وہ بات، یہ صفت مشبہ ہے السدید، جس کے افعال ہیں سدا یسدو اور سدا یسدو، دونوں طرح کے زیر زبر آتے ہیں اس میں۔ سدا ہے ماضی اور یسدو مستقبل یا مضارع، اور یسدو بھی پڑھا جاتا ہے، یسدو بھی پڑھا جاتا ہے۔ اور السدید کو صفت مشبہ کہتے ہیں جس میں سداد کا معنی پایا جاتا ہے اور مستقل پایا جاتا ہے، کوئی اچانک نہیں بلکہ ایک صفت کے طور پر اس کو سدید کہیں گے۔ تو قول سدید جو ہے اس کی صفت ہے، کسی خاص وقت سیدھا ہو گیا، کسی خاص وقت ٹیڑھا ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے۔ قول سدید وہ ہے جو سیدھا ہی رہے گا، قول سدید ہی ہے، اس میں کوئی خم آ ہی نہیں سکتا۔ تو درست و سچی بات کو کہتے ہیں۔ سدا قولہ و فعلہ، جس شخص کا قول اور فعل دونوں سچے نکلیں اس کو کہتے ہیں سدا قولہ و فعلہ۔ سد الشیء اغلق خللہ و ردم ثلمہ، کسی چیز کے نقص کو دور کر کے اس کو سیدھا کرنا۔ ہڈیاں جو ٹوٹی ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں تو وہ یہی مضمون ہے سدید کرنے والا، سدا یسد والا۔ اور سد الشیء، کسی چیز کو اس کے خم نکالنے، اس کی خرابیاں دور کرنی، ٹھیک ٹھاک کر کے جوڑ دینا، خلا پر کر دینا۔ تو قول سدید کے ان معنی کی روح سے دوبارہ دیکھیں کہ اس یقولو قولا سدیدا سے کیا معنی اور بھی مل سکتے ہیں۔ یہ معنی بنے کہ ان کے ساتھ صاف بات بھی کیا کرو اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جو ان کی کمزوریوں کو ٹھیک کرنے والا ہو، ان کی خامیوں کو دور کرنے والا ہو، جو خلا ملتے ہیں ان کے ہاں ان کو پر کرنے والا ہو، یعنی حسن سلوک کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کرو۔ اب یہ وہ پہلو ہے جس کے متعلق آئندہ بھی آگے مختلف آیات کے حوالے سے ذکر آئیں گے۔ ایک مفردات میں لکھا ہے کہ سداد اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی سوراخ یا دراڑ بند کی جائے۔ تو انہوں نے بھی یہ معنی لیا ہے، غربت کو دور کرنے والے مال کو بھی سداد کہا گیا ہے۔ بس سداد دینے کی بحث نہیں ہے، قولو قولا سدیدا ولیقولوا قولا سدیدا۔ اس لیے مراد یہی ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ ہم تمہارے متعلق یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ مثلا ایک تعلیم کا محتاج بچہ ہے، ایک خاندان کو کسی ایسے اوزار کی ضرورت ہے جو ان کے پیشے میں کام آ سکتے ہیں، ان کو خود کفیل کر سکتے ہیں، تو قول سدید یہاں ان باتوں پر اطلاق پائے گا جو مختلف غرباء اور یتامیٰ وغیرہ میں ضرورت کی کمزوریاں ہیں، اور ایسے موقع پر ان کو واضح طور پر کہہ دینا چاہیے کہ تمہارے متعلق بجائے اس کے کہ تمہیں کوئی چیز دے دی جائے، ایک ٹکڑا کسی چیز کا، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ تمہاری مستقل کمزوریاں دور کرنے کے لیے، تمہیں خود کفیل بنانے کے لیے یہ اقدامات کریں۔ ایک عجیب و غریب چیز
جو مفسرین نے یہاں اس آیت کے گرد بن لی ہے وہ بھی ذکر کرنی ضروری ہے. اس کی شان نزول نکالی گئی ہے ایک، اور جو شان نزول ہے وہ ایک حیرت انگیز چیز ہے، چونکہ کوئی معین روایت یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے یہ نازل ہوئی. اس لیے عربوں کا دستور پیش نظر رکھ کر، جو کہتے ہیں کہ دستور تھا، انہوں نے اس آیت کی ایک عجیب و غریب شان نزول نکالی اور یہاں پیش کی ہے. میں لفظ شان نزول کے نیچے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس لیے دیر لگ رہی ہے، ورنہ اس لفظ کے بغیر بھی یہ بار بار مفسرین نے جو باتیں اٹھائی ہیں ان میں شامل ہے. یہ تقریباً سب مفسرین نے یہ بات یوں اٹھائی ہے، یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو مریض کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تیری اولاد کی طرف سے تو اسے کسی چیز کی محتاج نہیں، بس اپنے مال کی فلاں فلاں کے لیے وصیت کر جا، اور اسے حکم دیتے رہتے ہیں اور وصیت کا اور حکم دیتے ہیں، وصیت کا اور وصیت بھی اجانب کے لیے، یہاں تک کہ اس کے مال میں سے ورثاء کے لیے کوئی چیز بھی نہیں بچتی. اب یہ جو سیناریو بنایا گیا ہے یہ حیرت انگیز ہے، ناقابل یقین ہے، اصل حقیقی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ مراد ہیں جو آ کے مشورے دیتے ہیں مرنے والے کو کہ تمہارے بچوں کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں، احتیاج ہی نہیں ہے، تم اپنے مال میں سے فلاں فلاں کو دے دو. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ بچے چھوٹے ہیں جن کا ذکر یہاں آ رہا ہے تو مرنے والا پاگل ہے جس کو یہ بات سنتا ہے اور کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، تم ٹھیک ہی کہتے ہو، میرے بچوں کو کیا ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے بھوکے مر ہی جائیں گے نا زیادہ سے زیادہ. اس لیے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، عقل میں آ ہی نہیں سکتی. اور اگر وہ بڑے بچے ہیں تو وہ بیٹھے کیا کر رہا ہے؟ مریض کو جو جان کنی کی حالت کو پہنچنے والا ہے کن لوگوں کے سپرد کر کے آپ کہاں غائب ہو گئے ہیں سارے؟ ان کی روٹی ہانڈی پکا رہے ہیں کہ وہ آ کے مشورے دے رہے ہیں، وہ مر رہا ہے، سانس اکھڑ رہے ہیں، ڈاکٹروں کی بھی ہوش نہیں رہی، اور یہ مشورے دینے والے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو 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 مرنے سے پہلے فلاں کے نام لکھ جاؤ، فلاں کے نام لکھ جاؤ، فلاں کے نام لکھ جاؤ. اور اصل بچے جو ہیں چپ کر کے سن رہے ہیں، برداشت نہیں، بول نہیں سکتے بیچ میں. باپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کی باتیں نہ مانو، یہ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل دینے والے؟ یہ تناظر ہے ہی بے تکا، بے غلط، بے حقیقت. کبھی حقیقی زندگی میں آپ کو یہ نقش نظر نہیں آئے گا، عرب ہو یا غیر عرب، کہ مرنے والے کی سانس اکھڑے ہوئے ہیں اور لوگ آ کے بجائے اس کے کہ کوئی دعا کریں، کوئی عیادت کریں، کہتے ہیں او مرنے سے پہلے پہلے فلاں کے نام چیز لکھوا دو، اور اپنے نامی لوگوں کے نام مشورے دے رہے ہیں کہ اس کو بھی لکھ جاؤ، اس کو بھی لکھ جاؤ. بالکل قابل قبول بات نہیں، غیر حقیقی بات ہے. اور اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں وہاں یہ بات فٹ ہوتی ہی نہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. اب فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ سے انہوں نے مشورہ دینے والوں کی مخاطب بنا لیا. وہ کہتے ہیں تم اس مریض بیچارے کو تو مشورہ دے رہے ہو، اے لوگو مشورہ دینے والوں، کہ یہ چیز اس کو دے جاؤ، یہ چیز اس کو دے جاؤ. اگر تم مر رہے ہو اور تمہارے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، تمہیں کوئی ایسے مشورے دے گا تو کیا لگے گا تمہیں؟ اس لیے خدا کا خوف کرو اور سیدھی بات کرو. یہ قرآن کریم کا مضمون تو نہیں ہے، کسی ایسے شخص کا کلام ہو نہیں سکتا جو جانتا ہے کہ مرض الموت میں کیا کاروائیاں ہوتی ہیں، آنے والے کیا کہتے ہیں، اور گھر والوں کا کس قدر اس وقت احترام ہوتا ہے. مجال نہیں کوئی ایسی بات کر سکیں جو ان کی یا مریض کی طبیعت خراب کرنے والی بات ہو. اس لیے سب فرضی قصے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مصنوعی حدیث بھی نہیں، صرف روایت ہے کہ عرب ایسا کیا کرتے تھے، اور اللہ اللہ معاف کرے ان بیچارے عربوں کو، وہ بھی نہیں ایسا کیا کرتے ہوں، میں نہیں مان سکتا. کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ عرب اس طرح کرتے ہوں کہ اپنے مردوں کو اس طرح لوگوں کے رحم پر چھوڑ دیں، مریضوں کو جو مرنے والے ہیں. تو یہ مفسرین کو جو شوق ہے
شان نزول کا یہ اس کی پیداوار ہے سب. سیدھی بات وہی ہے کہ ایک عام انسانی فطرت ہے کہ اپنے حوالے سے وہ زیادہ ہمدردی کے مضمون کو سمجھتا ہے. اس لیے مرنے کے بعد جو لوگ ہیں وہ مخاطب ہیں، اور ان سے یہ کہا گیا ہے کہ غرباء اور یتامہ سے ایسا سلوک کرو کہ جو تم اگر جوانی میں مر جاتے چھوٹے بچے چھوڑ کر تو چاہتے کہ تمہارے غرباء اور یتامہ سے کیا جائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس کا ترجمہ، ہاں ایک اور بحث اس میں وہ بھی ناسخ منسوخ کی بھی تو اٹھی ہوئی ہے نا، اسی آیت میں ہے، یا میں اس دن نوٹ دیکھے تھے تو آپ کو بتایا تھا اسی میں ہے. اچھا وہ اگلی میں آئے گی. ایک ناسخ منسوخ کو بڑا شوق ہے لوگوں کو. جس بات کی سمجھ نہ آئے فوراً نسخ کرتے کرتے اور منسوخ کرتے کرتے 500 آیات تک کو مختلف وقتوں نے مفسرین نے منسوخ قرار دے دیا. یعنی 500 ناسخ بنی تو 500 منسوخ ہوئیں، اور 1000 آیت سے اعتبار اٹھ گیا. کتنی خوفناک بات ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے خود عقل دی. ایک کے بعد دوسری صدی میں مجددین ایسے پیدا ہوئے، ایسے خدا ترس علماء پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اس بات کو، اور غور کیا کہ کہاں تک ممکن ہے کہ جو نسخ کا جو داغ لگ رہا ہے اس کو اڑایا جائے، صاف کیا جائے. چنانچہ انہوں نے حل تجویز کرنے شروع کیے اور کہا کہ او ہو یہ تو خام خواہ نسخ لگائی ہوئی ہے، ان دو آیتوں کا تو تضاد ہی کوئی نہیں، یہ سمجھو اس طرح تو پھر تضاد دور ہو جاتا ہے. ان کی اس کاوش کے نتیجے میں رفتہ رفتہ 500 سے آیتیں گھٹنی شروع ہوئیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 20 تک سنہیں پہنچ چکی تھیں. یعنی 500 پہلے بڑھنی شروع ہوئی ہیں، پھر 500 سے گھٹنی شروع ہوئیں. جب 20 کے قریب پہنچ گئیں تو انہوں نے پھر غور کر کے یہ فیصلہ کیا کہ دراصل صرف 5 آیتیں ہیں جن کے متعلق یہ احتمال ہے کہ یہ ناسخ منسوخ کے چکر میں آتی ہوں. باقی سب وہ انہوں نے حل کر دیں وہ بھی. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، امام مہدی حضرت مسیح موعود اور امام مہدی موعود نے اللہ کے علم سے یہ اعلان کیا کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے. وہ لوگ جو آیت خاتم النبیین کے متعلق جماعت پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کو تسلیم نہیں کیا، معلوم ہوتا ہے بالکل اندھے ہیں. اگر نسخ منسوخ کی بات مسیح علیہ السلام تسلیم کر لیتے تو اس کو بھی ایک منسوخ آیت میں شمار کر سکتے تھے، اور اس آیت کو سورہ نساء کی اس آیت سے منسوخ قرار دے سکتے تھے جس میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم. تو کوئی اور بات سوچی جا سکتی تھی جو بنی نوع انسان کو عام خطاب ہے کہ جب بھی تمہیں نبی آئیں اس سے منسوخ قرار دے دیتے. مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو ایک شوشے کے بھی نسخ کے قائل نہیں. ایسے امام کی جماعت پر یہ الزام کہ قرآن کریم کی ایک آیت کو مانتے نہیں، کیسا جھوٹا اور ظالمانہ الزام ہے. لیکن اپنا یہ حال ہے مفسرین کا کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر جب بات سمجھ نہ آئے نسخ قرار دینے میں بڑی جرات دکھاتے ہیں، اور کئی بزرگ ایسے ہیں جو پھر مقابلہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں نسخ نہیں. مگر نسخ کے جو کیا رجحان ہے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھتی. ان لوگوں کے خلاف کوئی فتوے نہیں لگائے جاتے، کیونکہ اصولاً پرانے زمانے میں لوگ تسلیم کر چکے تھے کہ واقعتاً نسخ اور منسوخ کا قرآن میں ہونا ممکن ہے. صرف مسیح موعود علیہ السلام ہیں جنہوں نے اس کا امکان ہی باطل قرار دیا ہے. فرمایا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لا ریب فیہ، ایک نقطہ بھی اس کتاب کا منسوخ نہیں ہے. بس وہ غالباً یہاں نہیں ہے تو اگلی آیت میں اس کا ذکر آئے گا، میں پھر وہاں سے لوں گا.
امام راضی کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. ہاں، اب ایک تہائی والی بحث بھی اٹھائی گئی ہے یہاں. حضرت امام راضی، میں ڈھونڈ رہا تھا وہ کہاں گئی ہے، یہ ہے وہ جگہ. ایک امام راضی نے یہ بحث اٹھائی ہے کہ اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ وہ شخص مخاطب ہو جو مرنے کے قریب پہنچا ہوا ہے اور اسے نصیحت کی جا رہی ہو کہ وہ وصیت کرتے وقت حد سے تجاوز نہ کرے. امام راضی کے الفاظ یہ ہیں، اگرچہ مجھے اس سے اتفاق نہیں، مگر امام راضی کا جو مسلک ہے وہ پیش کرنا ضروری ہے. ایک امکان کے طور پر ہے. فرماتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اس آیت میں خطاب اس سے ہو جس کا انجام قریب ہے اور مقصود زیادہ حصہ کی وصیت سے روکنا ہے. مراد یہ نہیں ہے کہ اس وقت یہ آیت پڑھ کے اس کو سنائی جائے. مراد یہ ہے کہ قرآن کریم نے تعلیم دے دی تاکہ جب بھی جو کوئی شخص مرنے والا ہو تو اس کو اس آیت کا مضمون یاد آئے اور اس کی روشنی میں فیصلے کرے، اس کو نظر انداز کر کے نہ کرے. جس کا انجام قریب ہے اور مقصود زیادہ حصہ کی وصیت سے روکنا ہے، اس کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ زیادہ وصیت نہ کر جانا دوسروں کے حق میں. یہ ایک تصور پیدا کیا گیا ہے. مراد یہ تھی کہ اس کے ورثاء لاچار اور بھوکے نہ رہیں، اس لیے وصیت ثلث کی یا اولاد کے معروم ہونے کا ڈر ہو تو اس سے بھی کم کی جائے. اب ثلث کا لفظ پھر دوبارہ آ گیا ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈر ہے وہ اگر کہ وہ اپنی اولاد کو محروم نہ رکھ جائے یہاں تک کہ وہ لاچار اور بھوکے رہ جائیں، اس لیے اس کو وصیت ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہ کرنا. اب سوال یہ ہے کہ اس حد تک غربت کا عالم ہو کہ کسی شخص کے بچے لاچار اور بھوکے مر رہے ہوں، اس کو نصیحت کی ضرورت ہے کہ دوسروں کو نہ دے جانا؟ کوئی نہیں سکتا. فطرت کے خلاف بات ہے. سوائے اس کے کوئی پاگل ہو، پاگل کی تو وصیت ویسے ہی ویلڈ نہیں ہے، قابل قبول ہی نہیں قانون میں. عام حالات میں اگر کوئی ایسی وصیت کرے گا تو وہ عام حالات کہلائیں گے ہی نہیں. وہ حالات اس کے پاگل پن کی دلیل کے طور پر پیش ہوں گے اور عدالت میں یہ مقدمہ چلے گا تو پاگل ہو گیا تھا. کوئی ہو سکتا ہے اتنا غریب کہ بچوں کے بھوکے مر جانے کا اور ہاتھ پھیلانے کا، فقیر بننے کا سوال پیدا ہو اور وہ کہہ رہا ہو کہ میں اس کو دے دیتا ہوں، اس کو دے دیتا ہوں، یہاں تک کہ حساب چونکہ دماغ میں بخار کی وجہ سے پوری سوچنے کی طاقت نہیں نا، حساب سے نکل کر 1/3 سے بھی آگے نکل جائے، ہو سکتا ہے نصف تقسیم کر جائے. یہ ساری باتیں ان بزرگوں نے امکانات کی تلاش میں کی ہیں. ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت امام راضی خود اس بات کے قائل تھے کہ ایسا ہی ہے. چونکہ آیت میں ایک کھلا مضمون تھا تو امکانات کی دنیا کی تلاش میں پھر فقہا جہاں جہاں جا سکتے تھے وہاں چلے گئے اور سیدھے سادے مضمون کو بعض دفعہ ان امکانات کے نیچے اس طرح دبا دیا کہ سوچیں بکھر گئیں اور اصل مضمون کی طرف سے توجہ ہی ہٹ گئی. حالانکہ جو مرنے والا ہے وہ ایسی باتیں نہیں سوچا کرتا، یعنی ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتا جو حرکتیں اس کی طرف منسوب ہیں اگر وہ صاحب عقل ہو. لیکن اس کے علاوہ جو میں نے بات یہ پیش کی ہے، ضمنی بعض سوال اس سے اٹھائے جا رہے ہیں. مثلا 1/3 کے متعلق میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ تسلیم کیا گیا اس طرز استدلال میں کہ اگر ایک شخص ایک سے زیادہ یعنی ثلث سے زیادہ بھی دے دے اور وہ خود نہ رکے تو سوسائٹی اس میں کچھ نہیں کر سکے گی، کیونکہ
اس کو اگر یہ نصیحت اس کو ہے جو مرنے والا ہے، جو اپنی جائیداد تقسیم کرنے والا ہے، اگر اس کو اختیار ہی نہیں ہے کہ تیسرے سے زیادہ دے دے، تو اس کو یہ نصیحت کیوں کی جا رہی ہے؟ اور اگر وہ کرتا ہے تو یہ چاہیے کہ تم نے اس کی بات نہیں ماننی پھر، کیونکہ اس میں وہ تبدیلی کا حق نہیں رکھتا۔ تو اس طرز فکر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ فقہا کے ذہن پر یہ بات تو بہرحال حاوی تھی کہ مرنے والا مالک ہے، جب تک مر نہیں جاتا وہ اس وقت اپنی زندگی کے تصرفات میں بھی اختیار رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد کے تصرفات کے پر بھی وصیت کرنے کا حق رکھتا ہے، بس اس کی وصیت اولا ہوگی۔ یہ بحث کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کے قوانین کو توڑ رہا ہے تو کیا بنے گا، یہ بحث اٹھاتے ہوئے امام راضی نے بھی سوال اٹھایا ہے، اور بہت یعنی درست بات یہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے کہ خدا اس کو پکڑے گا۔ یہ بڑی اہم بنیادی بحث ہے۔ ایک شخص وصیت کے ان قوانین کے برعکس جائیداد کسی کو دے جاتا ہے، کیا زبردستی اس کو الٹا دیا جائے گا اس کی وصیت کو یا نہیں؟ یہ جو صورت ہے اس کے متعلق یہ آیت اور بعض دوسری آیتیں یہ تصور پیش کر رہی ہیں کہ مرنے والے کا گناہ ہوگا، وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا، لیکن چونکہ اس کی جائیداد تھی اس لیے تم زبردستی اس کو ٹھیک نہیں کرو گے۔ اگر یہ زبردستی ٹھیک کرنا ہوتا تو اس کو نصیحت کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، نصیحت کرتے اور ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ نہ مانے تو پھر بھی نہ مانو، مگر ایسا کوئی مضمون دکھائی نہیں دیتا۔ تو امام راضی کے ذہن پہ بھی یہی بات ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت وہ کر سکتا ہے اگرچہ ناجائز ہوگی، مگر نصیحت کے طور پر اور تنبیہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے یاد کرا رہا ہے کہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ پھر امام راضی نے بھی وہی بات چھیڑی ہے کہ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو مریض کے پاس بیٹھتے ہیں اور یہ حکم دیتے رہتے ہیں اس کو کہ یوں کرو وصیت، یوں کرو۔ تو نہیں کون سے وہ مریض تھے بیچارے، حضرت مسیح علیہ السلام، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اور جو شخص فوت ہونے لگے اور بچے اس کے ضعیف اور صغیر السن ہوں تو اس کو نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی وصیت کرے جس میں بچوں کی حق تلفی ہو۔ یہ اسلامی اصول کی فلسفی میں آپ نے یہ فرمایا ہے۔ یہاں 1/3 یا 2/3 کی نصیحت کا ذکر نہیں فرمایا، صرف عمومی نصیحت کے طور پر اگر مخاطب ہیں تو یہ ہوگا، لیکن ایک دوسری جگہ دوسرے امکان کو اولا طور پر پیش فرمایا ہے۔ اس لیے اس سے اگر کسی کو شبہ پڑے کہ حضرت مسیح علیہ السلام صرف انہی کو مخاطب سمجھتے ہیں تو یہ درست نہیں۔ مگر میں نے پڑھ کے پہلے سنا دیا، جو شخص فوت ہونے لگے اور بچے اس کے ضعیف اور صغیر السن ہوں تو اس کو نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی وصیت کرے جس میں بچوں کی حق تلفی ہو۔ یہ مضمون کھلا ہے، یہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے 1/3 یا 2/3 کی بحث نہیں اٹھائی۔ وصیت بعض دفعہ ایسی ہو سکتی ہے کہ براہ راست حقوق سے تو محروم نہ کیا جائے، لیکن ان کے اوپر شرطیں ایسی عائد کر دی جائیں اور ایسے ظالموں کے سپرد ان کو کر دیا جائے کہ وہ ان کے حق مار جائیں کہ ان بچوں کے اوپر تم نگران ہو، مگر اگر تمہیں ضرورت پڑے تو تم یہ کھا بھی سکتے ہو، اگر تم ضروری سمجھو تو جائیداد بیچ بھی سکتے ہو۔ کئی ایسی بے احتیاطی کی باتیں وصیت میں داخل ہو سکتی ہیں جس سے بچوں کے حقوق پر غلط اثر پڑے گا۔ بس توجہ اگر مخاطب وہ ہے، یہ اگر کے ساتھ ہے، تو اس کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، کوئی ایسی پابندیاں ان کے تعلق میں وصیت میں نہ لگا دینا جس سے ان کے حقوق پر برا اثر پڑ سکتا ہو۔ یاد رکھنا اصل وہ ہیں جو وارث ہیں، باقی لوگ تو ضمناً ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس تعلق میں آئے ہیں۔
ایک یہ معنی جو اس سے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے. دوسرا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام چشمہ معرفت میں اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اس آیت کو اور اس سے پہلی آیات کو، مضمون کو اکٹھا کیا گیا ہے. آخر پر اس آیت کا ذکر خصوصی سے آئے گا. مردوں کے لیے اس جائیداد میں سے ایک حصہ ہے جو ماں باپ اور قرابت ہی چھوڑ گئے ہوں. ایسا ہی عورتوں کے لیے اس جائیداد میں سے ایک حصہ ہے جو ماں باپ اور قرابت ہی چھوڑ گئے ہوں. اس میں سے کسی کا حصہ تھوڑا ہو یا بہت ہو، بہرحال ہر ایک کے لیے ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے. اور جب ترکہ کی تقسیم کے وقت ایسے قرابتی لوگ حاضر آویں جن کو حصہ نہیں پہنچتا، ایسا ہی اگر یتیم اور مسکین بھی تقسیم کے موقع پر آ جاویں تو کچھ اس مال میں سے ان کو دے دو اور ان سے معقول طور پر پیش آؤ، یعنی نرمی اور خلق کے ساتھ پیش آؤ اور سخت جواب نہ دو. اور وارثان حقدار کو ڈرنا چاہیے. یہاں اس آیت کا مخاطب وارثان کو اب کیا گیا ہے، نہ کہ وصیت کرنے والے کو. وارثان حقدار کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ مرتے تو ان کے حال پر ان کو کیسا کچھ ترس نہ آتا. بس جو میں پہلے بیان کیا تھا، میں نے ہی اس کی واضح تائید فرما رہا ہے یہ حوالہ کہ مسیح علیہ السلام کا یہی موقف تھا. چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ مرتے تو ان کے حال پر ان کو کیسا کچھ ترس نہ آتا، اور کیسی وہ ان کی کمزوری کی حالت کو دیکھ کر خوف سے بھر جاتے. پس چاہیے کہ وہ کمزور بچوں کے ساتھ سختی کرنے میں اللہ سے ڈریں اور ان کے ساتھ سیدھی طرح بات کریں، یعنی کسی قسم کے ظلم اور حق تلفی کا ارادہ نہ کریں. یہ جو ہے نا، کسی قسم کے ظلم اور حق تلفی کا ارادہ نہ کریں، اس نے اس مضمون کو وسعت دے دی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر کی روح سے اس سے زیادہ معنی ہیں جو اب تک آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس آیت میں وہ بچے بھی پیش نظر ہوں گے جو اس وقت تقسیم کے وقت حاضر ہوتے ہیں، آنا جانا ہے ان کا، ان پر نظر رکھو اور ان کے حقوق کا خیال کرو، ان سے پیار کی بات کرو. بعض لوگ ایسے بچوں سے بعض بدخلقیاں کرتے بھی ہیں، کیونکہ جب چیزیں بکھری پڑی ہیں گھر میں، مرنے والے کی تقسیم زیادہ بھی سمیٹی نہیں، کچھ کہاں پڑی ہے کچھ کہاں پڑی ہے، تو آنے والے جو ہیں بعض غریب اور یتیم بچے، ان کی نظریں بھی پڑتی ہیں، ان کی آنکھوں میں کچھ اس کی تمنا بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں، تو بعض دفعہ ان کو ڈانٹتے ٹپکتے ہیں، یہ کیا مصیبت پڑی، جاؤ بھاگو، خبردار جو اس چیز کو ہاتھ لگایا. تو یہ جو طریقہ عام فطرت کے مطابق ہوتا ہے اور روزمرہ دکھائی دیتا ہے. اس پہلو سے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ان سے سختی نہ کریں اور ڈریں. دوسرا معنی یہ ہے کہ ظلم اور حق تلفی کا ارادہ نہ کریں. اس سے مراد وہ بچے بھی ہیں جن کے اموال کے یہ نگران ہونے والے ہیں. بس یہاں اموال کے نگران مخاطب ہو جائیں گے، جن کو بعد میں اموال کی ذمہ داری سونپی جائے گی. ان کو یہ آیت یوں کہے گی کہ دیکھو، تم نے ان بچوں کا خیال کرنا ہے، اگر تم نے ان کے حق میں ان سے حق تلفی کا سلوک کیا، ان کے اموال ناجائز کھائے، تو یہ بھی سوچو کہ اگر تم مرتے ایسے بچے چھوڑ کر، ان سے بھی تو ایسا سلوک کوئی کرنے والا ہو سکتا تھا، یا کل کلاں کو مر جاؤ تو ایسا سلوک ہوگا. تو یاد رکھنا خدا کی پکڑ کا ایک یہ بھی ذریعہ ہے. یعنی ایک سزا تو آخرت میں ملے گی، ایک دنیا میں بھی بعض دفعہ ظلم کرنے والے کو ویسی سزا مل جایا کرتی ہے جیسا وہ ظلم کرتا ہے. تو اس احتمال کو دکھا کر نصیحت گویا ان لوگوں کو ہو گئی جن کے سپرد چھوٹی عمر کے بچے کر دیے جاتے ہیں، جن کا والی وارث کوئی نہیں، ورثہ ان کا ہے، نگران دوسرے ہیں. ویری یہ کہتا ہے، No doubt Muhammad had learned the substance of this revelation by his own experience as an orphan. Certainly the anxiety he exhibited
to alleviate the sad condition of such is most praiseworthy. His terrible curses against the oppressors of such, see next verse وہ کہتا ہے, evince the earnestness of his purpose to inform this abuse. جہاں وہ باتیں جہاں ویری بھی واہ واہ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے, علماء تعریف منہ پر لانے پر کہ مولانا بے اختیار ہے, ایک یہ وہ بات ہے, مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ کوئی اس کو خدا کا کلام نہ سمجھ لے. کلام محمد ہی کا ہے, مگر اس کے بچپن کی یادوں نے یہ کلام بنایا ہے, کیونکہ وہ خود یتیم تھا, دردناک حالات کا سامنا تھا, اس لیے اس کو یہ باتیں یاد رہیں اور اس نے باقی یتاماء کی حفاظت اور ان کا خیال رکھنے کے لیے یہ باتیں کہیں. جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے, آپ کے یتم کے باوجود آپ کو ایسے بزرگ پرورش کرنے والے ملے جنہوں نے باپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کی ہے. اس لیے یہ ویری کا خیال غلط ہے کہ یتم کی تلخیوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کا مضمون سکھایا ہے. ابو طالب, پہلے عبد المطلب پھر ابو طالب, اور ان کا سلوک وہ تو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر چاہتے تھے اور اولین طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دیتے تھے. اس لیے وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی ہوں اور اس کے نتیجے میں آپ نے اس آیت کا مضمون سوچا, اور سوچا بھی تو کب جا کر, کتنی دیر بعد. یہ آخری دور کی آیات میں سے ہے, جب جنگیں شروع ہوئی ہیں اور ان کے تعلق میں یاد آیا, ورنہ بھول ہی گئے تھے. تو یہ بیچارے جب تعریف بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ایک نفس کی خامی رہ جاتی ہے. اچھا نہیں لگتا کہ کلام الہی اپنی شان سے ظاہر اپنی صداقت ثابت کر رہا ہو, اور یہ چیز ضرور کھٹکی ہے. ایسی اعلیٰ پائے کی تعلیم نہ بائبل میں ملے نہ کسی اور کتاب میں ملے, کہاں سے گئی؟ اگر یہ عذر بیچ میں نہ رکھتا تو یہ لوگ متاثر ہو کے کہہ سکتے تھے کہ سبحان اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے جو انسانی فطرت پر نظر رکھتا ہے. اس لیے تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر دی اس خدشے کے ازالے کی خاطر کہ کوئی خدا کا کلام ہی نہیں سمجھ بیٹھے, اور جو عذر رکھا ہے وہ جھوٹا ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ اگلی آیت ہے سورہ نساء آیت 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ ظلم سے یتیموں کے مال کھا جاتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور یقیناً شعلہ زن آگ میں داخل ہوں گے. یہ بھی ویری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس آیت کے جوڑ میں یوں لگا رہا ہے, ایک طرف تعریف کی ہے آپ کے حسن تعلیم کی, دوسری طرف کہتا ہے دیکھو کس جوش کے ساتھ غضب کا اظہار کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف جن کی بچپن کی یادیں آپ کو آ کر بتا رہی ہیں کہ انہوں نے یہ ظلم کیے تھے, اب ان کو سنا دو جو سنانا ہے. اور یہ آیت اس بات پر مظہر ہے کہ آپ نے خوب دل کی بڑھاس نکالی پھر ان کے خلاف, حالانکہ ایسا کوئی نہ واقعہ ہوا نہ ایسی کوئی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئی. اس لیے صرف کہ آپ کا خاندان ہی میں نہیں بلکہ ساری سوسائٹی میں بچپن سے آپ معزز تھے, سب کی آنکھوں کا تالا تھے. اس لیے اسے ذاتی غیظ و غضب کا نتیجہ قرار دینا, یہ اگرچہ اس نے بڑے محتاط الفاظ میں تعریف کے رنگ میں باتیں کہی ہیں مگر واقعات کے خلاف ہیں, درست نہیں ہیں. اس کا سیدھا ترجمہ وہی ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں پر ظلم سے باز نہیں آئیں گے, ان کے اموال کھائیں گے, وہ گویا جہنم اپنے پیٹوں میں کھا رہے ہیں. یہ محاورہ تو
عام ہے، ہر زبان میں پایا جاتا ہے آگ کھانے والی بات، اس لیے کوئی خصوصی ایسا محاورہ نہیں ہے جو غیر معمولی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد فرمایا ہو۔ روزمرہ کی زبانوں میں یہ ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی اس کا ملنا ایک طبیعی بات ہے۔ لیکن جہنم کی آگ میں جو جھونکے جائیں گے، یہ سزا ہے ظلموں، یتیموں کا اور غریبوں کا مال کھانے والوں کی۔ اب میں اس کی لغت کی جو لغوی بحث ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یسلون سعیرا، صلی اللہم یا صلی اللہم، شوا ہو، صلا کہتے ہیں بھوننے کو۔ اگر گوشت کے متعلق کہا جائے صلی اللہم تو مراد ہے گوشت بھونا۔ صلی الشیء القاہ فی النار للاحتراق، کسی چیز کو جلانے کی غرض سے آگ میں ڈالنے کو صلا کہتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ گوشت ہی ہو جو بھونا جائے، بلکہ کوئی بھی چیز آگ میں جلا دینے کی خاطر، جیسے ردی کا مال پھینک دیا جاتا ہے، اس کے لیے لفظ صلا استعمال ہوتا ہے۔ صلا فلانن قاتلہ و خدعہ، کسی کو کے متعلق کہا جائے اس نے فلاں کو صلا کیا ہے تو دھوکے میں ڈالا، فریب کیا اس کے ساتھ۔ صلا للصید، شکار کے لیے جو جال نصب کیا جاتا ہے اس کے لیے لفظ صلا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جال میں ایک قسم کا دھوکہ بھی ہے اور ہلاکت بھی ہے۔ تو بہت ہی عمدہ لفظ ہے شکار کو جال میں پھنسانے کے لیے کہ صلی الصیدہ، اس نے شکار کو دھوکہ بھی دے دیا اور ایک عذاب میں بھی مبتلا کر دیا۔ صلاح العذاب او الہوان او الذلہ، یعنی عذاب یا ذلت نے اسے خاک کر دیا۔ صلاح العذابوں کا مطلب ہے جلا کر خاکستر کر دیا، راکھ بنا دیا۔ جب اتنا بڑا دردناک عذاب دیا جائے کسی کو تو اس کے متعلق بھی عرب صلاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یقال فلان لا یصطلی بنارہ اذا کان شجاعا لا یطاق، یعنی ایک ایسا شخص جو بہت بہادر ہو اس کے متعلق کہتے ہیں اس کی آگ میں نہیں جلا جا سکتا۔ کیا مطلب ہے اس کی آگ میں نہیں جلا جا سکتا؟ مراد یہ ہے کہ جن جن چیزوں کی وہ برداشت کر سکتا ہے اور حوصلے کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ ان مصیبتوں اور ابتلاؤں سے گزر سکتا ہے، یہ اسی کا حصہ ہے۔ ہر شخص کو یہ توفیق نہیں ہے کہ ایسا کام کرے۔ تو لا یصطلی بنارہ سے مراد اس کی آگ میں نہیں جلا جا سکتا، یعنی اس جیسا حوصلہ نہیں ہے کسی میں۔ بس کسی شخص کی بہادری اور غیر معمولی صبر اور عزم اور حوصلے کی تعریف کرنی ہو تو عرب اس طرح کیا کرتے تھے، لا یصطلی بنارہ۔ سعیر، سارا یسعرو، یہ سعیر بھی صفت مشبہ ہے، یعنی ایسا شخص جس کے اندر ایک دائمی صفت پائی جائے، عارضی نہ ہو۔ یہ ایسی چیز جس میں ایک دائمی صفت پائی جائے، عارضی نہ ہو۔ مثلا عالم جب ہم کہتے ہیں تو یہ اسم فاعل ہے، اس سے یہ صفت بن جاتی ہے بسا اوقات۔ هو العالم، وہ عالم ہے، هو عالم، وہ عالم ہے۔ تو یہ عالم جو لفظ ہے یہ علم والے کو کہتے ہیں، مگر عالم آج عالم بھی ہے، کل جاہل بھی ہو جاتا ہے، ایک چیز کا عالم ایک چیز کا نہیں۔ عالم ہونا دائمی صفت اگر بن بھی سکتا ہو تو ایک اور مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ دائمی صفت نہیں ہے۔ ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا۔ اب جو مارنے کا فعل ہے اس کے نتیجے میں ضارب کون ہوگا؟ زید، جس نے مارا، اور جو مضروب ہے وہ بکر ہوگا۔ ضربا زید بکرن، زید نے بکر کو مارا۔ زید ضارب، زید ضارب ہے۔
اور بکر مضروبن، بکر مضروب ہے. اب یہ ہمیشہ کے لیے زید ضارب تو نہیں بن گیا، کبھی مارا، کبھی پیار کیا، کبھی مرہم لگائی، کبھی زخم پہنچائے. تو یہ ایسی صفت جو عدلتی بدلتی رہتی ہے، یہ اسم فاعل یا اسم مفعول کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، صفت فاعل یا صفت مفعولی. لیکن جب یہ کہیں گے ضریب، اگر یہ کہا جائے تو مراد ہے وہ شخص جو ہمیشہ مارتا ہی رہے، وہ شخص جو ہمیشہ کے لیے علم رکھتا ہو، جس کا علم دائمی ہے، اس کو علیم کہیں گے. اور وہ شخص جو مستقل طور پر محتاج ہو جائے اس کو فقیر کہیں گے. تو اسی طرح لفظ سعیر ہے جو صفت مشبہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں ایسی آگ جو مستقل جلتی رہتی، جلانے والی چیز جس میں دائماً جلانے کی صفت موجود ہو. سارن نارو اشعلہا، اگر کہتے ہیں نا آگ بھڑکائی اس نے، تو اس کے لیے بھی لفظ سارا استعمال کرتے ہیں عرب. سعیرن النارو و لہبہا، آگ اور اس کا شعلہ، اس کو سعیر کہتے ہیں. السورو الحرو، گرمی کو بھی سور کہتے ہیں، اور بھوک کی شدت کو بھی، اور جنون کو بھی، اور وبائی بیماری کو بھی. ان سب کے لیے عرب سور کا لفظ استعمال کرتے ہیں. سور النارا والحربا، آگ یا جنگ کو بھڑکا دیا، اس کے لیے بھی یہ لفظ سور استعمال ہوتا ہے. اب بعض لوگوں نے شان نزول بناتے ہوئے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ آیت ان مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو یتامہ کے اموال کھاتے تھے اور ان کو ورثہ میں سے حصہ نہ دیتے تھے، اسی طرح عورتوں کو بھی حصہ نہیں دیتے تھے. یہ بالکل بے تعلق بات ہے. یہ ایک دائمی مضمون ہے، اس کا نہ مشرک سوسائٹی سے تعلق، نہ اہل کتاب سے، نہ مسلمان سے، نہ غیر مسلم سے. ایک دائمی فطری مضمون ہے جس کو بیان فرمایا جا رہا ہے. یتیموں کے حق مارنے والے، یتیموں کو اپنے جائز حقوق سے محروم کرنے والے دنیا کی ہر سوسائٹی میں ملتے ہیں. انگلستان میں بھی ملتے ہیں، امریکہ میں بھی ملتے ہیں، غریب ترین ممالک میں بھی ملتے ہیں. اس لیے اس کو مطلب یہ کہہ دینا کہ یہ مشرکوں کے لیے تھی، یہ جائز نہیں. دراصل مشرکوں کی طرف جانے خیال اس لیے گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں مومن کیسے جہنم میں جا سکتا ہے، یہ روک کیسے نہیں. مگر جو کام یہ کرے گا وہ اس کو سزا وہی ملے گی، خواہ وہ بظاہر مومن ہو یا مسلم کہلائے. بعض کام ہیں جو اپنی ذات میں جہنم کمانے کا موجب بن جاتے ہیں. یتیموں کے اموال کھانا یہ انہی خطرناک فعلوں میں سے ایک ہے. ایک صاحب ہیں علی بن احمد الواحدی، اسباب النزول میں وہ صفحہ 83 پہ لکھتے ہیں، اور بھی محدودیت کہتے ہیں مشرکوں کے متعلق نہیں. یہ آیت پتہ نہیں مقاتل بن حیان نے کہا ہے کہ قبیلہ غطفان کے ایک آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. خدا کرے کتنا ظلم ہے. اتنا عظیم الشان وسیع کلام جو کل عالم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، تا قیامت جاری رہنے والا کلام ہے. یہ اپنے شوق میں کہ ہم بتا دیں جو دوسروں نے نہیں بتایا کہ اصل بات کیا تھی، کیوں نازل ہوئی تھی. قبیلہ غطفان کا کوئی آدمی ہے، اس کے متعلق یہ آیت ہوئی تھی. امام راضی نے یہ صرف سوال اٹھایا ہے کہ کھانا تو سارے پیٹ میں ڈالتے ہیں، تو یاکلون فی بطونہم نارا کیوں کہا ہے. وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا ایک انداز ہے، کسی بات کے مضمون میں شدت پیدا کرنا ہو اور نمایاں طور پر نظر کے سامنے لانا ہو تو اس کے پورے فعل کو، جس کا بعض لوگ جانتے بھی ہیں یہ ہوتا ہے، پوری طرح بیان کر دیتا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنے کانوں سے سنو گے،
حالانکہ سنتے کانوں سے ہیں، آنکھوں سے ہی دیکھتے ہیں، دلوں سے اگر سوچتے ہیں تو سین التی فی الصدور، وہ دل جو سینوں میں ہے، کون نہیں جانتا کہ دل سینوں میں ہوتے ہیں. تو یہ طرز بیان ایک مضمون کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اور کھولنے کے لیے، اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے. اس لیے کوئی اس میں قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ بطون فرما دیا. اور بطون کا دراصل ایک اور معنی بھی ہے کہ وہ بات جو چھپائی جائے، اندر رکھی جائے. یہ لوگ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ظاہر یہ تو نہیں کرتے کہ ہم یہ مال کھا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں غرض سے خرچ کیا جا رہا ہے یا فلاں غرض سے خرچ کیا جا رہا ہے. کہاں ہر ایک کی حساب فہمی دنیا میں کی جاتی ہے. جنہوں نے ظلم کرنا ہو وہ سارا عرصہ، جتنا عرصہ بھی ملا ہے وہ کھا پی جاتے ہیں، جہاں تک کہ یتیم جوڑے ہوں تو کچھ بھی نہیں باقی ملتا. تو ایسے لوگوں کے بطون ہیں جو ناقص ہیں، ان کے اندر جو نیتیں کھول رہی ہیں وہ زہریلی اور غلط ہیں. تو فرمایا کہ وہ جو کھاتے ہیں بظاہر وہ پیٹوں میں جو جاتا ہے وہ ان معنوں میں بطون کے لیے جہنم کا موجب بنے گا کہ انہوں نے اپنے بطون میں جو بد ارادے رکھے ہوئے تھے، جو جرم پال رہے تھے، اس کی سزا ان کو آگ کی صورت میں وہاں تک پہنچے گی. اس وجہ سے لفظ بطون میں یہ معنی بھی آ جاتا ہے کہ وہ مخفی باتیں کرتے ہیں، اور مخفی ارادے چونکہ گندے ہیں اس لیے ظاہر پر نہ جاؤ، اللہ ان کے اندرونے پر نظر رکھ کر ان کو وہ سزا دے گا جو اندرونے تک کو جلا کے رکھ دے گی. اب اس آیت کو منسوخ کہا گیا ہے. پھر یہ وہی آیت ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا. روی انہ نزلت هذه الآیت ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن مخالطة الیتامى بالکلیہ. یہ عجیب و غریب ایک بات مفسرین نے بیان کی ہے جو سوچی نہیں جا سکتی. وہ کہتے ہیں اس آیت کے نتیجے میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، یہ نہیں کہتے کہ حقیقت ہے. حضرت امام راضی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کھاتے ہیں، آگ کھاتے ہیں، تو لوگ اتنا ڈر گئے اس آیت سے کہ لوگوں نے یتیموں سے ملنا جلنا سلام کلام ہی چھوڑ دیا. گویا کہ ان کو معلق کی طرح سوسائٹی میں جوڑ دیا کہ اچھا پھر اگر تم ہماری جہنم کا موجب بنتے ہو تو ایسی تیسی تمہاری، ہمیں بولنا ہی نہیں تم سے. یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط تصور ہے. کسی کو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نقشہ کھینچتے ہوئے اس کا کوئی تصور نہیں ملتا. مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یتامہ کے حقوق کی طرف متوجہ فرما رہے تھے. انا والکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کا کافل، انا کافل الیتیم، میں کافل ال کہہ گیا تھا غلطی سے. انا والکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیموں کا خیال رکھنے والا، ان کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے. کیسے ممکن ہے کہ ایسی سوسائٹی میں وہ منظر ہو کہ یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ چھوڑ چھاڑ کے ہی بھاگ گئے سب. گویا کہ ملتے تھے تو کھانے کی نیت سے ملتے تھے، ورنہ ملنے جلنے کا ویسے کوئی شوق نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا. فرضی باتیں بنا رکھی ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی پر داغ لگائے جاتے ہیں. بالکل جھوٹ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں. اور جب یہ بات کہہ دی تو پھر آگے ناسخ منسوخ بھی اسی سے نکلا ہے. وہ اس طرح نکالتے ہیں، یہ لمبی عبارت ہے، میں اس کو جو اس کا ترجمہ ہے وہ آپ کو سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ترجمہ یہی ہے نا، بھاری محسوس ہوئی آیت اور پھر انہوں نے اختلاط ہی چھوڑ دیا اور کلی اعتراض کرنا شروع کر دیا. یتامہ کے لیے مشکل ہو گئی، کوئی ان سے نہ بات کرتا تھا نہ ملتا تھا. معاملہ کس مصیبت میں غریب مبتلا ہو گئے. تو خدا تعالیٰ کا یہ قول ہوا، نازل ہوا،
وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان سے خلط ملط کرو تو آخر تمہارے بھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں اس بات کا اتنا یقین ہے جو سوچی تھی کہ گویا اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ پہلے اس آیت کا مفہوم خود ہی یہ سمجھ لیا کہ ان سے ملنا جلنا ہی نہیں ہے، اور جب یہ نتیجہ نکلا کہ لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ تو پھر زیادتی ہوگی، میں تو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا تو الٹا مصیبت میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے وہ آیت منسوخ کر دی۔ یہ ہے ان کے ناسخ منسوخ کا چکر۔ حضرت امام راضی بالکل رد کرتے ہیں، کہتے ہیں بالکل لغو بات ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور ایک بہت ہی پیاری بات اپنے استدلال کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ دور کی یہ آیت، یہ بات دور کی کوڑی لانے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ آیت ظلم سے روکتی ہے اور یہ منسوخ ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت ہی پیارا نقطہ ہے کہ باقی بحثیں چھوڑو، وہ کلام الہی جو ظلم سے روکتا ہے وہ منسوخ ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو فرضی باتیں ہیں، ناسخ منسوخ کے چکر، اور اپنے فرضی جو تفسیر تھی اس پہ اتنا یقین کر لیا کہ قرآن کو منسوخ کر دیا اس کی روح سے، کیونکہ دراصل منسوخی کا تصور اس غلط تفسیر سے پیدا ہوا ہے۔ تو تفسیر اپنی کی بےہودہ لغو، غیر فطری، ناممکن، اور محکمات قرآنیہ یعنی وہ جو ظلم سے روکنے والی وہ محکم ہیں آیات ہیں، ان کو اس تفسیر سے منسوخ کرتے پھرتے ہیں۔ اس طرح اگر 500 ہی ہو رہ گئی ہیں تو یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ یہ ان سوچوں سے تو ہزارہا آیتیں منسوخ ہو جاتی، تو تعجب کی بات نہیں تھی۔ اور وہ جو آیت ہے میں نے رکھی ہوئی نکال کے، لیکن اب پھر زیادہ انحراف ہو جائے گا مضمون سے، اصل بحث سے۔ وہ آیات کس موقع پر نازل ہوئی ہیں، اختلاط کرو کن معنوں میں، بھائی کیسے ہو، یہ ایک الگ دلچسپ مضمون ہے، مگر اس وقت اس کی تفسیر میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ابن علامہ علوسی کہتے ہیں کہ یہ آیت کسی ایک چیز کی، کسی ایک قوم، کسی ایک مذہب کے لیے خاص نہیں ہے، خواہ مومن ہو یا مشرک ہو، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ ہر شخص جو یتامہ کے مال چاٹتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ چاٹتا ہے۔ ایک روایت بیان کرتے ہیں روح المعانی والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو رات تھی اسراء والی رات کو ایک ایسی قوم کو دیکھا جس کے جہنم میں، جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ان روایات کے حوالے کہیں نہیں دیے گئے، اور بعض روایات ایسی ہیں جو اجنبیت رکھتی ہیں، ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ارشادات سے کچھ ہٹی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، اور بعض ہیں جو اجنبیت کے باوجود گہرے معنی اپنے اندر رکھتی ہیں۔ اس لیے اس فیصلے سے پہلے کہ یہ کس مضمون سے تعلق رکھنے والی آیت ہے، اس کی سند کا پیش ہونا اور اس کے قابل اعتماد ہونے کی بحث اٹھانا ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ہدایت ویسے آپ کیا دیں گے وہ سن ہی رہے ہوں گے، وہاں ہمارے علماء جو محنت کر رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں نوٹوں میں، وہ اس قسم کی حدیثیں جو 500-600 سال کے بعد کسی تفسیر میں نمودار ہوتی ہیں، جب تک ان کے متعلق یہ نہ بتا دیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کیا وقت رکھتی ہے اور 600-700 سال تک کہاں پڑی رہی ہے، کیا صحائح ستہ میں یا دوسری ان مستند کتب میں جو اس سے پہلے گزری ہیں، ان میں اس حدیث کو کسی رنگ میں پیش کیا گیا ہے، خواہ مختلف الفاظ میں پیش کیا گیا ہو۔ یہ بحث ساتھ آئے گی تو پھر ان حدیثوں پر استدلال شروع ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔
یہ ایک اور روایت بھی علامہ سیوطی نے پیش کی ہے، وہ بھی اسی نوع کی ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے یہ۔ اس پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بحث اٹھانے سے پہلے اس کی حیثیت معلوم ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اسی مضمون پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ اسلامی اصول کی فلاسفی صفحہ 38، جو لوگ ایسے طور سے یتیم کا مال کھاتے ہیں جس سے یتیم پر ظلم ہو جائے، وہ مال نہیں بلکہ آگ کھاتے ہیں اور آخر جلانے والی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اب دیکھو خدا تعالیٰ نے دیانت اور امانت کے کس قدر پہلو بتائے، تو حقیقی دیانت اور امانت وہی ہے جو ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہو، اور اگر پوری عقل مندی کو دخل دے کر امانت داری میں تمام پہلوؤں کا لحاظ نہ ہو تو ایسی دیانت اور امانت کئی طور سے چھپی ہوئی خیانتیں اپنے ہمراہ رکھے گی۔ یہ جو چھپی ہوئی خیانتوں کا لفظ ہے، یہ وہی بطون سے استنباط ہوتا ہے کہ بطون میں آگ کھاتے ہیں تو پھر بطون کو سزا ملنی چاہیے، اور بطون میں چھپی ہوئی خیانتیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ کئی طور سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو ان کے لیے جہنم کا اور آگ کا موجب بن جاتی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اور دیکھو قرآن کریم نے کس باریکی کے ساتھ ان تمام خطرات سے آگاہ فرمایا ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس پر روشنی ڈال دی ہو۔ مسلم عود نے آگ کھاتے ہیں کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ ان کو اس دنیا میں بھی ایسا عذاب ملے گا جو ان کو اپنے اموال کے فائدوں سے بھی محروم کر دے گا۔ فرماتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ جب وہ ان کا مال کھاتے ہیں تو ساتھ اپنا مال بھی کھاتے ہیں، جائز بھی کھاتے ہیں، مگر میدوں کے اندر کھانے تو نہیں بنے ہوئے الگ الگ، یہ جائز مال کا کھانا ہے یا ناجائز مال کا کھانا ہے۔ تو یاد رکھیں وہ ایسا مال کھا رہے ہیں جو ان کے دوسرے مال کو بھی جلا کے خاکستر کر دے گا اور اس کی منفعت سے بھی ان کو محروم کر دے گا۔ بس حرام مال کھانا دوسرے جائز مال کی حیثیت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے تم اس سے نقصان اٹھا سکتے ہو۔ اور فرماتے ہیں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ واقعتاً اس دنیا میں بھی ان لوگوں سے ایسا سلوک ہوگا، یہ مراد ہے کہ ان کی برکتیں اٹھ جائیں گی، ان کے اموال ضائع ہوں گے، اور ایک غلط استعمال جس کا حق نہیں تھا اس نے ان اموال کو بھی تباہ کر دیا جن پر ان کا حق تھا۔ بہت لطیف نقطہ ہے جو حضرت مسلم موعود نے اٹھایا ہے۔ سیصلون سعیرا، پھر بعد کی جو سزا ہے وہ تو ہوگی ہی، تو بعد میں جو فرمایا نا یصلون سعیرا، اس سے حضرت مسلم موعود نے استنباط فرمایا کہ دو سزائیں ہیں اصل میں۔ ایک وہ سزا ہے جو اس دنیا میں ملے گی، اور پھر جہنم کی سزا تو اس کے علاوہ مقدر ہے ہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كنا نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين۔ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ
ان اللہ کان علیما حکیما۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اولاد کے متعلق وصیت فرماتا ہے۔ وصیت سے مراد تائیدی حکم اور تائیدی نصیحت دونوں ہوتے ہیں۔ وصیت تائیدی حکم کو بھی کہتے ہیں، تاکیدی حکم کو بھی کہتے ہیں، تاکیدی نصیحت کو بھی۔ اور ایسی نصیحت کہ اس کو اگر نہ مانا جائے تو اس کے نتیجے میں خدا کی ناراضگی یا اور کئی قسم کی قباحتیں نہ ماننے والے کو درپیش ہونی لازم ہوں، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد کو وصیت کی وفات کے وقت، حضرت اسحاق نے اپنی اولاد کو وصیت کی، حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی، حضرت یوسف نے ان وصیتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ وہ وصیتیں ہیں جو حکم ان معنوں میں تو نہیں ہے کہ ان کو پابند کر دیں، وہ اس سے نکل کے باہر جا نہ سکتے ہوں۔ وصیت ان معنوں میں ہے کہ ایسی تاکیدی وصیت ہے کہ اگر اس سے وہ ہٹیں گے تو لازماً اپنا نقصان کریں گے اور خدا کی پکڑ کے نیچے آئیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں وصیت کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہاں دونوں باتیں موجود ہیں۔ حکم بھی ہو سکتا ہے ایسا جس کا ان کو پابند کیا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس حکم کو توڑنے کے نتیجے میں دنیا کی کوئی سزا نہ بتائی گئی ہو۔ بس کتاب اور وصیت میں ایک فرق ہے جس کو نہ سمجھ کر فقہاء نے بعض دفعہ غلطیاں کی ہیں۔ جو کتبہ کا لفظ ہے اس کے تابع جو حکم توڑا جاتا ہے اس کا قرآن کریم میں اس کا نقصان ایک سزا کی صورت میں بھی بیان کیا جاتا ہے اور حدود قائم کر دی جاتی ہیں، مگر جہاں وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں ویسی حدود کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض حدود والے واقعات کے متعلق بھی نصیحت کی جا سکتی ہے جس کے لیے وصیت کہیں گے آپ، بعض غیر حدود والے باتوں کے متعلق بھی، جرائم کے متعلق بھی وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی سزا مقرر نہیں ہے۔ بس یعنی ایسی سزا مقرر نہیں جس کو سوسائٹی نے دینا ہے۔ بس حضرت ابراہیم نے جو یہ وصیت فرمائی جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا اور اس وصیت کو قائم رکھا ہے کہ میرے بعد تم لوگ اسی خدا کی عبادت کرنا جو خدا واحد و یگانہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ کرنے کی صورت میں کوئی حد نہ حضرت ابراہیم نے لگائی نہ آج تک قرآن نے لگائی۔ بس جہاں وصیت کا لفظ بہت تاکیدی طور پر موجود ہے اس سے یہ استنباط کرنا کہ ہمیں حق ہو گیا ہے کہ واضح طور پر اللہ کے دیے ہوئے حق کے بغیر ہی لفظ وصیت سے وہ طاقت حاصل کریں، کیونکہ خدا نے فرض کیا ہے، اس لیے اگر نہیں کرو گے تو ہم ماریں گے تمہیں، ہم تمہیں زبردستی ٹھیک کریں گے، اور اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو ہم عمل زبردستی کروا دیں گے۔ یہ نتیجہ نکالنا جائز نہیں ہے۔ اور وصیت میں اگر انسان کرے تو ناجائز بات بھی داخل ہو جاتی ہے۔ وصیت میں یہ بھی شامل نہیں کہ وہ ضرور ٹھیک بات ہی ہو۔ ہاں اللہ وصیت کرتا ہے تو اچھی بات ہوتی ہے جس کا نتیجہ عمل کی صورت میں اچھا اور ترک عمل کے نتیجے میں عذاب کی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن انسان جب وصیت کرتا ہے تو اس میں آگے خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بعض دفعہ وہ وصیت اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور خدا تعالیٰ باوجود اس کے کہ اپنی وصیت کو زبردستی منوا سکتا ہے، بعض دفعہ اسی طرح چھوڑ دیتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کے بعد تمہارا کام ہے، تم چاہو تو کرو نہ کرو، مگر نہ کرو گے تو ضرور پکڑے جاؤ گے۔ انسانی وصیت اس لحاظ سے بھی بے اختیار ہے، وصیت کر جائے کوئی نہ عمل کرے تو اس بیچارے کا کیا اختیار ہے کہ وہ اس کو پکڑے یا اس کو سزا دے یا زبردستی اپنی بات کو منوا لے بعد میں۔
بس یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں یہی مضمون ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں تاکیدی طور پر یہ نصیحت فرما رہا ہے یا حکم دے رہا ہے، یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے اپنی اولاد کے بارے میں۔ اور حکم کیا ہے، اس کا عنوان ہے یہ، جو پہلا ایک عنوان لگا تھا تقسیم ورثہ کا، وہ میں بیان کر چکا ہوں، شروع میں آیا تھا تمام ورثے اس رہنما اصول کے تابع تقسیم ہوں گے۔ اب یہ دوسرا رہنما اصول جو ہے سب سے اوپر لگا دیا ہے، اس کے بعد اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، وہ یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو عورت کے مقابل پر 2 حصے دیے جائیں گے۔ یہاں میں وہ بحث ضمن بتاتا ہوں کہ ذکر کو انس کے مقابل پر یا رجال کو نساء کے مقابل پر حصے دینا، یہ مراد نہیں ہے کہ صرف بالغ کو حصہ ملے گا اور غیر بالغ کو نہیں ملے گا۔ قرآن کریم میں جب رجال اور نساء کو ایک جوڑے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو وہاں عمر کی قید نہیں ملحوظ ہوتی، جبکہ جب محض رجال کی بحث کریں گے عرب تو مرد میدان مراد ہیں، محض مردی نہیں بلکہ مرد میدان، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، کیا کون بولا تھا؟ وہاں جس قسم کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہاں، اور جو سورہ نور میں جن کی تفصیل ملتی ہے آیت نور کے تابع، وہاں الرجال فرمایا ہے ان کو، یہ وہ لوگ ہیں جو رجال ہیں، اور اس رجال میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اس لیے لغتی بحثوں میں پھنسنے والے ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے جب تک قرآن کریم کے وسیع استعمال پر نظر نہ رکھیں۔ وہاں الرجال سے مراد بہادر لوگ، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اعلیٰ صفات کے حامل لوگ، جو غیر معمولی صفات حسنہ ہیں جو محمد رسول اللہ سے حاصل ہوتی ہیں، الرجال کو، النساء کو بھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں ان کو النساء نہیں کہا جائے گا، وہاں ان کو الرجال ہی کہا جائے گا کہ ان کے اندر وہ خوبیاں ہیں۔ اور رجال میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ، جیسا کہ قرآن کریم کی اسی صورت کے شروع میں فرمایا گیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اگر رجال سے مراد بالغ مرد ہی لینے ہیں اور نساء سے مراد بالغ عورتیں ہی لینے ہیں، تو کیا یہ ماؤں کے پیٹوں سے مرد پیدا ہوتے ہیں اور وہ عورتیں پیدا ہوتی ہیں جو بلوغت کے بعد پہنچنی ہیں؟ بس جو آخری صورت ہے جس کے نتیجے میں آخر میں مرد بھی بنتے ہیں عورتیں بھی بنتے ہیں، اس سے پہلے کی منازل کو بھی لفظ رجل اور لفظ نساء سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ پہلے تو اس طرح پیدا کرتے تھے، پھر ہم نے سیدھا ماؤں کے پیٹوں سے داڑھیوں والے مرد پیدا کرنے شروع کر دیے اور بالغ عورتیں اپنی جوانی کے ساتھ ماؤں کے پیٹوں سے نکلنے لگ گئیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کریم کے مضامین کے ساتھ مذاق ہوگا اگر یہ ترجمہ کیا جائے۔ بس وہاں الرجال اور النساء مذکر اور مؤنث، ذکر اور انثیٰ کے معنوں میں ہے، خواہ وہ چھوٹا بچہ ہو خواہ وہ چھوٹی بچی ہو۔ بس یہاں جو وصیت ہے، جو اس سے پہلے شروع میں عنوان باندھا گیا ہے، وہاں بھی اور یہاں بھی جو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں میں بتاؤں گا، للذکر مثل حظ الانثیین، وہاں رجال اور نساء تھا، یہاں ذکر اور انثیٰ ہے، دونوں ہم معنی ہیں، عمر کی کوئی بحث نہیں ہے، بچہ ہو یا بچی ہو یہ معنی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، چونکہ ورثے کے وقت مرد بھی ہو سکتے ہیں وہ، اور نساء بھی ہو سکتے ہیں، بڑی عورتیں بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ لفظ استعمال کیا جس کے ذیل میں چھوٹے تو آ جاتے ہیں، مگر وہ لفظ استعمال نہیں کیا جس کی ذیل میں پھر بڑے نہ آ سکتے۔ اگر خدا یہ فرماتا کہ بچوں اور بچیوں کو،
تو مرد اور عورتیں بیچارے کہاں جاتے جو بڑے ہو چکے ہیں. بس الرجال النساء قرآنی استعمال سے ثابت ہے کہ بعض دفعہ تو رجال عورتوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، مگر جہاں جوڑے کے طور پر استعمال ہو وہاں میل اور فیمیل کے معنی رکھتا ہے، ذکر اور انثیٰ کے. اس کے متعلق قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو یعنی بچہ بھی ہو تو اس کو، اگر وہ اس کا باپ مرتا ہے تو اس کو بھی، بچی جس کا باپ مرتا ہے اس کو بھی اس طرح حصہ ملے گا کہ لڑکے کو تو 2 اور لڑکی کو 1 حصہ. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر محض لڑکیاں ہوں، عورتیں مراد نہیں ہیں، اگر محض لڑکیاں ہوں فوق اثنتین 2 سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کے درمیان 2/3 تقسیم کر دیا جائے گا، 1/3 باقی رہ گیا ہے. وہ کیوں چھوڑا گیا، کس کے لیے ہے؟ جس کا نام لے کر بتا دیا جائے اس کے لیے تو فرض ہو جائے گا، جس کا بتایا نہ جائے اس کے اوپر وہ آیتیں اطلاق پائیں گی کہ جن کا مال ہے ان کو نصیحت ہے کہ غریبوں وغیرہ پہ خرچ کرو اور ان کے حقوق بھی رکھو، مگر فرض کے طور پر نظام وصیت میں ان کو لیے یہ کہنا کہ زائد کو ضرور فلاں کو دے دیں، یہ درست نہیں ہے. قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن جس کا نام لے گا اس کو لازماً دیا جائے گا، جس کا نام نہیں لیتا اس کے لیے وصیت کا معنی ایک نصیحت ہے کہ اپنے اقرباء وغیرہ کا خیال رکھنے کی خاطر اس میں سے خرچ کر سکتے ہو. لیکن یہاں معین طور پر بتا دیا گیا ہے کہ 1/3 کیوں چھوڑا جا رہا ہے، 2/3 کے بعد 1/3 کیوں چھوڑا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ ایک اور بات بھی شرط لگاتے پھر باقی بحث اکٹھی آئے گی. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر عورتیں لڑکیاں یعنی لڑکیاں 2 سے زائد ہوں تو 2/3 ان سب پہ برابر تقسیم ہوگا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر صرف ایک ہو تو اسے نصف دیا جائے گا. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور ماں باپ کے لیے اگر ان کی اولاد یعنی اولاد کی صورت بیان ہو رہی ہے ہو تو وہ ماں باپ دونوں 6واں حصہ برابر پائیں گے، 6واں حصہ، ماں کے لیے بھی 6واں اور باپ کے لیے بھی 6واں، گویا 1/3. تو جہاں تک یہ بحث تھی کہ لڑکیوں کو 2/3 ملے اور ماں باپ کو 1/3 ملے، 2/3 ملے تو 1/3 کہاں جائے؟ اگر لڑکیاں ہوں 2 سے زائد اور ماں باپ ہوں تو حساب بین ہی برابر بیٹھ رہا ہے، 2/3 ماں باپ کو مل گیا. مگر صرف یہی حسابی الجھن نہیں ہے، اور بھی بنتی ہیں. اگر ایک لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا، باقی ماں باپ اگر ہوں تو ان کو 1/3 مل جائے گا، 1/6 1/6. باقی ٹکڑا کہاں گیا؟ ایک ٹکڑا بچ جاتا ہے نا، جسے چوڑی توڑو تو بیچ میں سے ایک ٹکڑا نکلتا ہے، اس طرح یہاں بھی ایک ٹکڑا بچا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور اگر لڑکے ہوں اور لڑکیاں تو پھر تمام فقہا کہتے ہیں سب کو 2 اور 1 کی نسبت سے تقسیم کر دیا جائے گا. مگر اگر ماں باپ زندہ ہوں تو پھر 1/3 اس صورت میں ان کو بھی ملے گا، صرف لڑکیوں کی صورت میں نہیں. تو یہ حساب پھر کیسے پورا ہوگا؟ اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ اگر تو واضح طور پر ایک ٹکڑا ملتا ہے تو پھر برابر بیک وقت تقسیم ممکن ہے کہ 2/3 بچیوں کے لیے الگ کر لو اور 1/3 ماں باپ کو دے دو اور حساب اکٹھا ہو سکتا ہے. اگر یہ نہ ہو
اور تم نے 2 اور 1 کی نسبت سے تقسیم کرنا ہے تو پہلے وہ حقوق نکالے جائیں گے جو 2 اور 1 کی تقسیم کی صورت میں نہیں بچیں گے اگر تم آپس میں پہلے تقسیم کر بیٹھو. تو صرف ماں باپ کی بحث نہیں، یہ ایک بنیادی اصول طریقے تقسیم کا ہمیں بتایا گیا ہے کہ جہاں ماں باپ کے حقوق آپس کی تقسیم کے حکم پر اثر انداز ہوئے بغیر دیے جا سکتے ہیں وہاں سیدھا کیس ہے، تم اس پہ عمل کرو. جہاں نہیں دیے جا سکتے وہاں حقوق مارے نہیں جا سکتے. اس لیے ایسا طریقہ اختیار کرو کہ نہ تمہارا نظام تبدیل، تمہاری تقسیم کا نظام اثر انداز ہو، نہ خدا کا وہ حکم جو دوسروں کے حق میں ہے وہ اثر انداز ہو اور تقسیم ہو سکے. اس کی ایک ہی صورت بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ان کا حصہ نکالا جائے جن کا معین حصہ قرآن کریم نے پہلے کر دیا ہے، اور 1 اور 2 کا جو معاملہ ہے یہ تناسب ہے، حصہ معین نہیں ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. اگر 50 روپے تقسیم کیے جائیں یا 50 لاکھ تقسیم کیے جائیں، 1 سے زائد ہوں لڑکے اور لڑکیاں، تو یہ اصول سب جگہ برابر اطلاق پائے گا اور 1 اور 2 کی نسبت سے تقسیم ہو جائے گا. وہ اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا. مگر اگر باپ کو آدھا 1/3 ملنا ہو، ماں کو 1/3 ملنا ہو، تو اگر یہ پہلے سب بانٹ گئے تو ان کو کہاں سے ملے گا؟ اس لیے ان کو پہلے دے دو. کل ٹوٹل جائیداد کا 1/3 اس طرح تقسیم کر دو کہ زندہ باپ کو 1/6، زندہ ماں کو 1/6 یہ مل جائے. پھر جو بچتا ہے وہ 1 اور 2 کی نسبت سے تقسیم کر لو. اس کے علاوہ اس کی چھوڑی ہوئی بیوی بھی ہے. خامن باپ مر رہا ہے تو اس کی بیوی بھی زندہ ہے. اس صورت میں ایک تو ہے نا کہ بچے مر رہے ہوں، بچہ کو شخص فوت ہو رہا ہو، اس کے ماں باپ زندہ ہیں، یہ ایک الگ مضمون ہے بالکل. لیکن ایک اور بھی موقع پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص فوت ہو رہا ہے جس کی جائیداد بچوں میں تقسیم کرنی ہے، اس کے ماں باپ تو زندہ نہیں ہیں مگر بیوہ جس کو وہ چھوڑ رہا ہے وہ زندہ ہے، یا 2 بیوائیں ہیں. تو ان کا کیا کرو گے؟ اگر 2 1 1 کر کے بانٹ بیٹھے تو ان کو کہاں سے ملے گا؟ تو پہلے ان کا حصہ نکالو، 1/8 یا 1/4 جو بھی قرآن کے حکم کے مطابق بنتا ہو وہ پہلے نکال دو. پھر جو بچتا ہے وہ پھر آپس میں بانٹو. تو یہ اس آیت میں جو بعض بظاہر خلا دکھائی دے رہے ہیں وہ خلا نہیں ہیں، بلکہ غور کریں تو اس سے تقسیم اصول کھل کر سامنے آ جاتا ہے. اگر اس کو نہیں کریں گے تو آیت کا مضمون اطلاق پائے گا نہیں. یہ لگے گی ہی تب جب آپ ان اصولوں کی پیروی کریں گے جو اس میں مضمر ہیں، جو موجود ہیں، صرف غور کرنے سے نکلیں گے. اب ایک حصہ صرف باقی رہ گیا کہ آدھا اور باقی. اب آدھے میں سے جو باقی ہے اس میں یہ تو ممکن ہے کہ ماں اور باپ کو 1/3 دے دیا جائے، لیکن پھر بھی ایک ٹکڑا بچ جاتا ہے. وہ کس مصرف میں آئے گا؟ اس کے متعلق فقہا کی رائے اس قسم کی ہے کہ وہ جو ذوالفروض اور کیا کیا چیزیں ذوالعصبات ہیں اور ذوالارحام ہیں اور بھی اس طرح ہیں، اور وہ بھی ہیں نا جو کیا کہتے ہیں اس کو، اللاتی بھائی اور پھر اخیافی بھائی، وہ بہت سارے انہوں نے اصطلاحیں بنائی ہوئی ہیں. وہ پھر ان میں وہ بانٹنا شروع کرتے ہیں اور ایک کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے، وہ نہ ہو تو فلاں کو ملے گا. لیکن یہ نہیں مانتے کہ یہ ممکن ہے کہ آدھا دینے کے بعد اگر وہ وارث نہ ہوں جن کا قرآن نے ذکر کر دیا ہے، جو اول طور پر ماں باپ ہیں، تو یہ اس کی طرف لوٹ سکتا ہے. یہ بات وہ نہیں مانتے، اور نہ ماننے کے نتیجے میں عجیب و غریب تضادات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے کل کی بحث میں بعض تضادات آپ کے سامنے رکھے تھے. مگر اب ہمارا وقت کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا ہے.
کتنے منٹ 7 منٹ اوپر ہو گئے ہیں آپ نے بتایا ہی نہیں باقی انشاءاللہ کل اس میں کافی بحثیں ہیں جو ورثے سے تعلق والی موجود ہیں وہ انشاءاللہ باقی کل کریں گے اور چونکہ اکثر لوگوں کے لیے ورثے کے مضمون کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے اس لیے میں آہستہ آہستہ سمجھا کے بات کر رہا ہوں اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے اور جہاں میری کوشش ہے کہ سمجھاؤں عوامت الناس کو اور سمجھ علماء کو آ جائے السلام علیکم.